السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 13 فروری 2020 ہے۔ آج کی خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دوستو، اس حدیث پاک کے بعد اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر۔ وزارت تجارت نے سعودی شہری کے نام پر کاروبار کرنے والے افغان غیر ملکی کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ اطلاع دینے والے سعودی شہری کو 15,000 ریال انعام دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، اقامہ اور لیبر قوانین کے علاوہ وزارت تجارت کے قوانین پر مبنی تجارت پر افغانی غیر ملکی اپنے نام سے اس کاروبار کی اجازت جس سعودی شہری نے دی تھی، اس پر جتنے جرمانے کیے گئے ہیں اس کا 30% رقم اس سعودی شہری کو دی گئی ہے، جس نے اس بارے میں بتایا ہے کہ ایک افغانی کو سعودی شہری اپنے نام سے کاروبار کروا رہا تھا۔ وزارت تجارت نے مزید کہا ہے کہ سعودی شہری نے اپنی کفالت میں کام کرنے والے افغان کو مدینہ منورہ میں ایک ہوٹل کھولنے اور اسے کمانے کی اجازت دے رکھی تھی۔ وزارت نے کہا کہ اطلاع دینے والے شہری کو شک ہو گیا تھا کہ مدینہ منورہ میں ہوٹل افغان شہری کا ہے، مگر وہ اسے سعودی شہری کے نام پر چلا رہا ہے۔ وزارت نے بتایا کہ شہری نے شک کی بنیاد پر وزارت کو اطلاع دی اور تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا، جس پر وزارت نے تفتیشی کارروائی کی۔ وزارت نے کہا کہ ابتدائی تفتیش سے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ ہوٹل افغان غیر ملکی کا ہے، سعودی شہری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس تمام کارروائی کے بعد عدالتی کارروائی ہوئی اور 1,30,000 ریال جرمانہ عائد کیا گیا اور ہوٹل بند کیا گیا۔ لائسنس سعودی شہری کا منسوخ کر دیا گیا ہے اور اس افغان غیر ملکی کو فوری طور پر سعودی عرب سے بے دخل کیا گیا ہے، جبکہ شہری کا نام مقامی اخبارات میں شائع کیا گیا ہے تاکہ اس کی پبلسٹی ہو سکے اور دوسرے لوگ بھی جو کہ غیر ملکیوں کو اسی طرح سے کاروبار کروا رہے ہیں وہ بھی ہوشیار ہو جائیں۔ یاد رکھیں، وزارت تجارت واضح طور پر اعلامیہ جاری کر چکا ہے کہ اگر کوئی بھی غیر ملکی اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو باقاعدہ اسے رجسٹرڈ ہونا ہوگا اور اپنے نام سے کاروبار کرنے کے لیے وزارت تجارت سے لائسنس حاصل لازمی کرنا ہوگا۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مصنوعی بارش کے پروگرام کے سلسلے میں جو سعودی کابینہ نے باقاعدہ اس کی منظوری دے دی ہے، اس سے سعودی عرب میں 20% بارشوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس بارے میں انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایسی تمام بارشیں سعودی عرب میں جو پانی کی قلت ہے اسے پورا کریں گی، کیونکہ سعودی عرب میں 100 ملی میٹر سالانہ کی بنیاد پر بارش ریکارڈ کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے سعودی عرب میں خشک سالی زیادہ ہوتی ہے اور یہاں پر کوئی بڑے دریا یا بڑے تالاب پانی کے یا بڑی جھیلیں نظر نہیں آتی ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ سعودی کابینہ نے ابھی جو ریسنٹلی فیصلہ کیا ہے کہ سعودی عرب میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے مصنوعی بارش کا جو سلسلے شروع ہوں گے، اس سے سعودی عرب میں 20% پانی کی کمی جو ہو رہی ہے وہ پوری کر لی جائے۔ مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ مسجد الحرام کی انتظامیہ حرم کے سینوں میں زائرین کے لیے جدید طرز کے اسپیشل امانت گھر بنوا رہی ہیں۔ پہلے امانت گھروں میں صرف چھوٹی چیزیں ہی رکھی جا سکتی تھی، نئے امانت گھروں میں بڑی اشیاء رکھنے کی بھی گنجائش ہوگی۔ یاد رہے، مسجد الحرام کے انتظامیہ نے عمرہ اور حج زائرین کے لیے بیرونی حصوں میں امانت گھر قائم کر رکھے تھے، جہاں زائرین اپنا مختصر سا سامان جمع کرا دیتے تھے۔ یاد رہے، نئے امانت گھروں میں سامان رکھنے کے لیے جدید باکس بنائے گئے ہیں، ان میں سامان کے معائنے کی سہولت بھی مہیا ہوگی۔ مسجد الحرام کی انتظامیہ نے پرانے امانت گھر مکہ میونسپلٹی کے تعاون سے ہٹوا دیے ہیں تاکہ جدید جو بہترین امانت گھر ابھی ہیں انہیں حرم میں سیٹل کیا جا سکے۔ سعودی وزارت ٹیلی کمیونیکیشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ سعودی عرب کا شمار دنیا میں تیسرے بڑے ملک اور عرب ممالک میں پہلے بڑے ملک میں ہونے لگا ہے جہاں پر 5G ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دیا گیا ہے۔ ایک اطلاع کے مطابق 5,797 ٹاورز اور 30 مختلف شہروں میں اس کی تنصیبات شروع ہو گئی ہیں۔ سعودی عرب میں تمام غیر ملکی اور سعودی شہری 5G ٹیکنالوجی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے
انتہائی تیز رفتار انٹرنیٹ کی سپیڈ حاصل کر سکیں گے۔ یاد رکھیں دنیا کے صرف چند ہی ممالک میں یہ فیسلٹی ابھی شروع کی گئی ہے، جس میں سعودی عرب دنیا کے تیسرے بڑے ممالک میں شمار ہونے لگا ہے۔ یاد رکھیں اس 5G ٹیکنالوجی کے لحاظ سے 791 مختلف تجربات سعودی عرب کے مختلف ایریاز میں کر لیے گئے ہیں، جہاں پر 2300 میگا ہرٹز، 2600 میگا ہرٹز اور 3500 میگا ہرٹز کی مختلف قسم کی بینڈ وڈتھ کی سروسز مہیا کی جانی شروع ہو گئی ہیں۔ انٹرنیٹ کی بے پناہ ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی حکومت کے یہ جو اقدامات ہیں انہیں اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ دوستو، کسی بھی مملکت کی اپنی عوام کو جو ایک بہترین سہولت ہوتی ہے، وہاں پر اشیاء روزمرہ کی جو اشیاء، کھانے پینے کی اشیاء یا دیگر جو سامان ہوتا ہے، اس کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اسی سے مملکت میں خوشحالی بھی آتی ہے۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے وزارت تجارت نے مملکت بھر میں اشیاء صرف اور مصنوعات کے نرخوں کی یعنی ان کی قیمتوں کی نگرانی کے باقاعدہ انتظامات کر دیے ہیں۔ وزارت تجارت نے بتایا ہے کہ اہم مصنوعات کی قیمتوں کی نگرانی بھرپور طریقے سے اور جدید نظام سے کی جا رہی ہے، تاکہ کسی بھی صورت میں اگر کوئی بھی شخص کسی بھی بقالے یا بڑے اسٹور پر مہنگی اشیاء فروخت کرے تو اس کی آن لائن اس کے خلاف کارروائی کی جا سکے اور فوری طور پر ایسے افراد کو بھرپور جرمانے کیے جائیں گے۔ وزارت تجارت نے مملکت بھر میں تمام اشیاء کی قیمتوں کے کنٹرول کے لیے فیلڈ انسپیکٹر بھی تعینات کر دیے ہیں۔ یاد رہے ہر فیلڈ انسپیکٹر کو آن لائن سروے سسٹم سے مہیا کیا جاتا ہے۔ کسی بھی دکان کے تجارتی ریکارڈ سے لمحوں میں اس دکان یا تجارتی مرکز کی تمام اشیاء کی قیمتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ فیلڈ انسپیکٹر تمام اشیاء اور ان کی قیمتوں کو ایک فہرست تیار کر کے فوری طور پر وزارت کو بھیجتا ہے، تاکہ ان کے خلاف فوری کارروائی کی جا سکے۔ اگر انہوں نے کوئی رد و بدل غیر قانونی طور پر کیا ہے تو ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جا سکے۔ سعودی عرب میں ایک بقالے یعنی جنرل اسٹور کے ایک معمر سعودی دکاندار کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے۔ اس سعودی شہری نے کہا کہ غیر ملکی ڈسٹریبیوٹر سعودی جو بقالے کھول کے بیٹھے ہیں انہیں ادھار دینے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں اور سامان ادھار نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ان کے بقالوں میں سامان کی قلت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں انہوں نے بتایا کہ بہت سارے جو کمپنیز ہیں وہ غیر ملکیوں کو بقالوں پر ادھار سامان دیتے ہیں اور یہ اس طرح کی غلط روایات اچھی نہیں ہیں۔ اس بارے میں یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت جلدی سے وائرل ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے لوگوں نے اسے تجارتی پیشکش دینا شروع کر دی۔ بعض کمپنیوں نے کہا کہ وہ اسے مفت سامان دیں گے اور بعض کمپنیوں نے کہا کہ وہ اس کے بقالے کا 1 سال تک کا بجلی کا بل بھی ادا کریں گے۔ سوشل میڈیا پر اکثر دیکھا گیا ہے کہ کوئی بھی قسم کی اگر ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو فوری طور پر اس کا ایکشن ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں جو سعودی شہریوں نے بہت سارے بقالے ابھی کھولے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ غیر ملکی افراد اس کاروبار سے منسلک ہیں۔ اب سعودی شہری بھی اپنے لیے ان بقالوں میں جگہ انہوں نے بنا لی ہے اور بہت ساری جگہوں پر دیکھا جا رہا ہے کہ سعودی شہری اب زبردست قسم کے بڑے بقالے بھی چلا رہے ہیں، جو کہ سعودی حکومت کی اپنی عوام کے لیے اچھے اقدامات ہیں۔ دوستو، خوشیاں تلاش کرنے سے بہت زیادہ آسانی کے ساتھ مل جاتی ہیں اگر کوئی تلاش کرنا چاہے۔ اسی طرح کی خبر سعودی عرب کے شہر عسیر میں آئی، جہاں پولیس اہلکاروں نے ہاسپٹل میں کام کرنے والے ایک بنگلہ دیش کی شادی کے مکمل اخراجات نہ صرف برداشت کیے بلکہ زبردست قسم کی تقریب میں شرکت بھی کی اور جوڑے کے لیے گھر کا بھی انتظام کیا۔ شادی کی تقریب بڑے پیمانے پر منعقد کی گئی ہے۔ دولہے کو عربی لباس پہنایا گیا اور خصوصی طور پر سعودی عرب میں جس طرح سے شادی کی تقریبات ہوتی ہیں اسی طرح سے تمام انتظامات کیے گئے۔ تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ محمد یاسین نامی بنگلہ دیشی کافی عرصے سے عسیر جنرل ہاسپٹل میں ملازم ہے۔ دلہن بھی اسی ہاسپٹل میں کام کرتی ہے اور محمد یاسین نے ہاسپٹل میں کام کے دوران اپنی ہم وطن سے شادی کی درخواست کی، جو قبول کر لی گئی۔ دولہا نے شادی کا ذکر ہاسپٹل میں موجود پولیس ڈیسک کے ذمہ دار سے کیا، جنہوں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے شادی کے انتظامات کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ تفصیلات کے مطابق عسیر ریجن کے تمام پولیس اہلکاروں نے دھوم دھام سے شادی کی تقریب میں شرکت کی اور اس میں جنوبی علاقے کی روایات کے مطابق روایتی رقص بھی کیا گیا اور تمام اخراجات پولیس اہلکاروں نے خود ہی برداشت کیے۔
ایک اہلکار کا کہنا تھا کہ یاسین کی شادی کی تقریب ایک یادگار تقریب تھی. ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہم ایک جوڑے کا گھر بسانے کا سبب بن گئے ہیں. یہ ایک زبردست قسم کی اور انٹرسٹڈ نیوز ہے، کیونکہ انسان اگر خوشیاں تلاش کرنا چاہے تو اس کے ارد گرد بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ وہ خوشیوں سے انجوائمنٹ لے سکتا ہے. سعودی محکمہ ٹریفک کے ڈائریکٹر جنرل محمد البسامی کے مطابق سعودی عرب میں کہیں پر بھی کوئی خاتون ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی یا ٹریفک حادثات کے حوالے سے حوالات میں بند نہیں ہے. ٹریفک قوانین پر سعودی خواتین کافی زیادہ عمل کر رہی ہیں اور جو حادثات ہوتے ہیں وہ بھی معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ الاسا میں جلد خواتین کے لیے ڈرائیونگ سکول سکھانے والا سکول کھولا جائے گا. یہ عالمی معیار کا ہوگا اور سعودی عرب میں اپنی نوعیت کا پہلا سکول کہلائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ ٹریفک افسران اور اہلکاروں کے اختیارات فرائض کی تقسیم سائنسی بنیادوں پر کر دی گئی ہے. ٹیکنالوجی سے بڑے پیمانے پر فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور ایسی تمام ڈرائیورز کے خلاف فوری طور پر کارروائیاں کی جاتی ہیں. 2019 میں بہت زیادہ حادثات رونما نہیں ہوئے جو کہ 2018 میں کافی زیادہ ریکارڈ کیے گئے تھے.